اس میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ بیان کریں. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا وہ جو آپ سوال کر رہے تھے وہ بھی سنیے اس کا جواب. اب آپ نے جو کہا کہ یہ کلمے کا ترجمہ تو ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے رسول ہیں، فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق بیان کا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، میں نے پوچھا کس کی فیکٹری ہے؟ مالی کے مثال کے طور پہ گپتا صاحب، آپ نے کہا جی گپتا صاحب کی فیکٹری ہے. پھر کسی نے پوچھا جی کس کی فیکٹری ہے؟ آپ نے کہا جی ہماری فیکٹری ہے. تو کیا اس میں کوئی فرق ہوا؟ فرق کوئی بھی نہیں ہوا، کیونکہ جب آپ گپتا صاحب کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو مالک ہونے کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ فیکٹری کے مالک گپتا صاحب ہیں، اور جب آپ نے امپلائی ہونے کی حیثیت سے کہا کہ یہ ہماری فیکٹری ہے تو آپ کی دوسری حیثیت کے پیش نظر آپ کہہ رہے ہیں. تو اب فرق یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. جب اللہ کی طرف سے بھیجنے کا اعتبار کریں گے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے رسول ہیں، یعنی جن پر ہم ایمان لے کر آئے. تو اس لیے ان دونوں میں فرق ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ رسول کا معنی ویسے قاصد ہوتا ہے، اب اس میں طرف کا یا یہ کہہ لیں کہ پہلو کا فرق ہو گیا. اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا، اور ہماری طرف کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان پر ایمان لائے، ہمارے رسول ہیں یعنی ہم ان پر ایمان لائے. اور جب اللہ کے لیے کہیں گے اللہ کے رسول ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، وہ اللہ کے قاصد ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے. تو اس لیے پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، فرق نہیں رہے گا. جی بھائی فرمائیے. ہاں جی چلیں ٹھیک، یعنی چلیں آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں. جی جی فرمائیے. تو صرف ایک بات یہ بتا دیں کہ جو محمد نے جو کچھ بھی بتایا ہے اور جو کچھ بھی اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ بھی آنے والے وقت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو کیا وہ واقعی آپ کا اس پہ میں بھی اس پہ یقین کر لوں کہ وہ بالکل صحیح سچ ہے؟ دیکھیے جب آپ اسلام قبول کر لیں گے نا تو اس چیز پر یقین کرنا آپ پر لازم ہوگا، اس لیے کہ جو نبی جو بھی بات بولتا ہے یا رسول جو بھی بات بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو لہٰذا ہمارا ایمان ہے. اور جب آپ یہ قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا رسول ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے حاصل کرو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اس کا مطلب یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ رسول جو تمہیں دیں، احکام دیں، چاہے مستقبل کی خبریں دیں، غیب کی باتیں بتائیں، ان سب پر ایمان لے آؤ. لہٰذا پھر ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمارے نبی نے جو کچھ بات بیان فرمائی وہ بالکل حق اور سچ ہے اور بعینی ویسے ہوگا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے ماشاءاللہ ترمذی پڑھی ہے اس میں آپ کتاب الفتن دیکھیے گا دوبارہ، اس میں قیامت کے تمام جو قرب کی نشانیاں ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. آپ ان نشانیوں کو دیکھ لیجئے، ایز اٹ از آپ کو اس دور میں نظر آئیں گی. جو نبی کریم نے بیان فرمائی آپ اس کو دیکھیں وہ حقیقتاً نظر آئیں گی. جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی باقی ہیں. تو اب خود آپ کا ذہن یہ کام کرے گا کہ جس نبی نے مثال کے طور پہ 100 نشانیاں بتائیں، 95 جو نشانیاں تھیں گویا کہ وہ ظاہر ہو گئیں، اونلی 5% نشانیاں جو ہیں گویا کہ وہ باقی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں. تو جب 95 ثابت ہو گئیں تو 5 پہ یقین کیوں نہ کریں، وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبی خبریں دیں ان پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے، اور وہ بالکل حق اور سچ ہے، اس لیے کہ ان کو اختیار کرنے کے لیے خود اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا. جی بھائی چلیں ٹھیک ہے جی، آپ بسم اللہ پڑھیں. جی تو آپ پڑھیں آپ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ مفتی صاحب سے بھی اگر پڑھوا لیں تو. جی بالکل مفتی صاحب سے پڑھیے. جی پڑھیے، میں بھی سعادت حاصل کر لیتا ہوں. پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ، اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. ہاں آپ تھوڑا سا جملے اور کہہ لیجئے کہ اے اللہ، اے اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ مذہب اسلام بالکل حق مذہب ہے،
بالکل حق مذہب ہے اور اس کے مخالف جتنی بھی عقائد ہیں وہ فاسد و غلط ہیں اور میں انشاءاللہ تا حیات مذہب اسلام پر کاربند رہوں گا اے اللہ مجھے بحیثیت مسلمان اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا اور جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمانا آمین ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو بھائی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج 21واں روزہ ہے اور صبح و شام سحری ٹائم اور افطار ٹائم کر کے جو ایک تھکن کا احساس 21 دن بعد ہو رہا تھا اور مفتی صاحب سے بھی اور پھر اس کا ذکر کر رہا تھا. آپ یقین مانیے واللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج میری ساری تھکن اس 20 دن کی اتر گئی ہے اور میں پھر سے پرعزم ہوں اور آپ کی اس قول سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے, آپ کو بھی استقامت دے, ہم سب کو بھی استقامت دے اور تمام مسلمانوں کے استقامت عطا فرمائے. اور یہ دین برحق ہے, یہی دین حق ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دین پر ہی ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. تسلیم بھائی, یہ جو ابھی جس بھائی نے بھی اسلام قبول کیا ہے, انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے کیو ٹی وی نے اتنی اہمیت دکھائی کہ ہر وہ بندے کو جس کو کوئی یعنی کہ کوئی ذرا سی بھی بات کا نہیں پتا تھا تو اس کو بہت سی ایسی باتوں کا پتا چلا ہے. ہم لوگ یعنی اس ٹی وی کی حیثیت سے یہ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے میری بہن کہ یہ اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرمائی اور یقیناً اللہ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے, وہی ہدایت عطا فرمانے والا ہے. اور یہ میرے رسول کا کرم ہوا اور یہ کیو ٹی وی اس کا وسیلہ بن گیا. اور آپ یقین مانیے کہ جب جیسے ہی وقفہ ہوا ہے, جس طرح سارا اسٹاف آیا ہے اور گلے ملا, جس محبت کا اظہار اور جتنی خوشی کا اظہار ان لوگوں نے کیا ہے, میں نے ان کے چہرے پر اتنی خوشی بہت کم دیکھی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو میری فیملی میں اس وقت ہو رہا ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی. یعنی کہ اتنی ہم لوگ خوش ہیں. اور بلکہ مجھے اس چیز کا ہوا کہ مفتی صاحب آپ سب اس کا نام بھی سلیکٹ کرتے, بلکہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا تو آپ اسے اپنا اسلامی نام دیتے, بلکہ اس کے بہت اچھے طریقے سے اس نے یعنی سمجھایا ہے. مفتی صاحب نے اتنا بہترین انداز اپنایا کہ واقعی میرا خیال ہے کہ کوئی غیر مذہب بھی کوئی بھی دیکھے گا تو اسے اپنائے گا. بالکل. نام میں تجویز جو ہے نا مفتی صاحب سے کہوں گا تجویز کریں. آج یوم علی ہے, میں اسے یوم علی کا فیضان بھی سمجھتا ہوں اور کیوں یہ ہمارے مولا علی کا کرم بھی ہے کہ اس دن کی نسبت کا فیضان ہے. اور 21 رمضان دیکھیے آج ممکنہ شب قدر بھی ہے. بے شک یہ فیضان ہی فیضان ہے. یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پاک مہینہ ہے, فضیلتوں والا, رحمتوں والا, برکتوں والا. اللہ تعالیٰ نے اس برکت والے مہینے میں ہم لوگوں کو یہ چیز عطا کی اور آپ لوگوں کی وجہ سے وہ ایک غیر مذہب ہندو جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں, اس بندے نے کس طرح کتنے پیار سے کتنے آرام سے جو وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اظہار کیا. الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور یعنی کہ بہت شکریہ. اور میری یہی کوشش تھی کہ میری دل سے تھی کہ میری یہ آج کال ضرور ملے. اللہ کا شکر ہے کہ میری فرسٹ ٹائم کال مل گئی. میری بہن آپ کو مبارک ہو, یہ ہمیں مبارک ہے تو آپ کو بھی مبارک ہے. خیر مبارک, تمام عالم اسلام کی مبارک ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. تسلیم بھائی, عابد سہیل بات کر رہا ہوں. جی عابد صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو.
آپ کو بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور اللہ کا انعام. جی ہاں بے شک. اور مفتی صاحب کو بھی بہت مبارک ہو. جی جی بہت شکریہ. اور ان شخص افواج ایک نام رکھ دیجیے بہت اچھا سا. آج یوم علی بھی ہے. میں نے تو بلکہ یہ گزارش کی ہے کہ آج یوم علی کی نسبت ہے تو محمد علی بہت اچھا رہے گا. جی نام تجویز کرتے ہیں بالکل مفتی میرے صاحب. ذہن میں یہی تھا. انشاءاللہ وہ مجھے یقین ہے کہ سن رہے ہوں گے. اگر چاہیں تو یہ نام رکھ لیں, محمد علی نام رکھ لیں, تاکہ دونوں نسبت حاصل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی, سبحان اللہ. بہت شکریہ.